السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے بھائیوں، 16 جنوری بروز جمعہ المبارک اور جمعہ کے بعد جو رات آئے گی وہ شب معراج کی رات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس رات میں نوافلوں کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس میں نفل جو پڑھے جاتے ہیں وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گا تو رجب کی نسبت سے ایک اس پاک رات کی برکت سے اسے ضرور اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، اگر کوئی نماز تسبیح اس رات کو نہیں پڑھتا و دیگر اعمال نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا دل کرے تو آپ کر سکتے ہیں، نہ دل کرے تو بے شک نہ کرے، لیکن جو کر رہے ہیں ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا، ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، ان کے اوپر من گھڑت کا جو ہے نا وہ فتویٰ لگانا، یہ بات درست نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی جب وہ نفل پڑھتا ہے، رجب کی کسی رات کو نفل پڑھے، ٹھیک ہے نا، کسی رات کو، اور کسی دن کا روزہ رکھ لے، اور یہ جو ہم نسبت دیتے ہیں نا، یہ بھی روایت میں ہے کہ 27 رجب المرجب کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کو عرشوں پر معراج ہوا، ٹھیک ہے نا پیارے بھائیوں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو لوگ اس نسبت سے کوئی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی درود پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کے اوپر ایسا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ آئیں میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسے نوافلوں کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ وہ کریں گے، اس کے بعد جو وظائف ہیں وہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور پر ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اور پیارے بھائیوں جس طرح عام نفلوں کی نیت کی جاتی ہے اس کی بھی اسی طرح نیت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور نیت کرنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم یعنی کہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم 27 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح پھر رکوع ہوگا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت شروع ہو جائے گی، اور دوسری رکعت سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، ساتھ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، ساتھ بسم اللہ پڑھ کے پھر 27 مرتبہ سورۃ اخلاص کی یعنی کہ قل هو اللہ احد یعنی کہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اگر کوئی بھائی کہے کہ اتنی میرے میں طاقت نہیں یعنی کہ سکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بیمار ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 مرتبہ پڑھنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، لیکن جو وظائف میں چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں پیارے بھائیوں۔ تو آپ نے یعنی 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 19 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ آپ نفل پڑھ لینے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد اگر اس سے پہلے ہو سکے تو 100 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد استغفر اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ جو بھی دعا کریں گے جائز، اللہ معراج النبی کا صدقہ، معراج مصطفیٰ کا صدقہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں دیں اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔